رات نماز تراویح کے اندر الحمدللہ 10 پارے مکمل ہوئے، تو یہ ایک آیت کریمہ پڑھی گئی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اس وقت روئے زمین پہ جتنے یہودی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ عقیدہ فاسد بیان کیا۔ وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور کرسچن کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یعنی یہ کفر کرتے ہیں، یہ جو بولتے ہیں تو ان کی یہ اپنی منہ کی باتیں ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ باطل ہے۔ تو یہ یہودیوں کے اندر کس طرح عقیدہ پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو اکٹھا کرے گا، پوچھے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو یہودی کہیں گے ہم اے اللہ تیرے بیٹے عزیر کی بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تو بیٹے بیوی اولاد سے پاک ہوں، تو لہٰذا تم جھوٹے ہو۔ تو اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ اب ان کو پیاس لگی ہوگی تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں پانی سے سیراب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جانب اشارہ فرمائے گا تو سارے یہودی اس طرف دیکھیں گے تو انہیں ایک پانی نظر آئے گا، جس طرح بندہ ایک ریگستان میں کھڑا ہو کے دور سے دیکھے تو ریگستان کے اندر چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے، تو ان کو چمکتا ہوا پانی نظر آئے گا۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ اس طرف۔ جب یہ سارے جائیں گے تو وہ اصل میں وہ جہنم کا گڑھا ہوگا، وہ آگ ہوگی، تو جو پانی پہ پہنچتے جائیں گے سارے جہنم میں گرتے جائیں گے۔ تو یوں کل قیامت والے دن یہودیوں کا حشر ہوگا، سارے اوندے منہ جہنم کے اندر گیر دیے جائیں گے۔ تو حضرت عزیر علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر 2 جگہ پہ قرآن میں آیا، ایک یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اور ایک سورۃ بقرہ میں۔ یہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے بعد یہ نبی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے عزیر اپنے ماں باپ سے، کیونکہ ان کے ماں باپ زندہ بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، انہوں نے اپنی اولاد بھی دیکھی اور والدین بھی دیکھے۔ ان کی زندگی میں ان کی اولاد کی عمر 150 سال سے اوپر تھی اور ماں باپ بھی تھے۔ تو یہ وہ واحد نبی ہیں جو 100 سال تک موت ان کے اوپر طاری رہی، ان کو وصال ہوا، پھر دوبارہ یہ زندہ کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، جو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس کو برکت دوں گا، اور جس کو میں برکت دوں گا اس کی برکت 4 نسل تک پہنچے گی۔ تو یہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھلائی نیکی کرے، حسن سلوک کرے، تو وہ اپنی 4 نسلوں تک اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس یہاں پہ اس کے ارد گرد آپ رہتے تھے، تو بخت نصر بابلی یہ وہ بادشاہ ہوا جس نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی ہے۔ تو اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، 1 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، 1 لاکھ لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ تو جن کو قیدی بنایا ان میں عزیر علیہ السلام بھی تھے، تو یہ بھی قید ہو گئے۔ اس نے 4000 عالموں کو قتل کیا، اور جتنی تورات تھی روئے زمین کے اوپر تو ساری کتابیں اکٹھی کر کے اس نے جلا دی، جتنے عبادت خانے تھے سارے گرا دیے، بڑی بڑی عمارتیں، ان کے محلات سارے تہس نہس کر دیے، یعنی پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ شرفاء اور کچھ معزز جو لوگ تھے ان کو رہائی ملی، اس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی آزادی ملی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنے گدھے شریف پہ سوار ہو کے باہر تشریف لائے تو اپنے علاقے کی، اپنی بستی کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رو پڑے کہ سارا شہر ویران پڑا ہے، تہس نہس ہر کچھ ہو گیا، عبادت خانے ختم ہو گئے ہیں، عمارتیں گری پڑی ہیں، لوگ منتشر ہو گئے ہیں، کچھ جو زندہ بچے ہیں کہیں غائب ہو گئے ہیں، کچھ قید کے اندر ہیں۔ تو جب کھیتوں کے پاس سے گزرے تو کھیت لہلہا رہے ہیں، پھل تازے ہیں، کوئی کھانے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ اب اس کی ویرانی کے بعد یہ دوبارہ شہر کس طرح آباد ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ویران ہونے کے بعد شہروں کو آباد کرتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام تھک کے ہار کے افسوس کی حالت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، کچھ پھل توڑے، کھجوریں توڑی، کچھ انگور توڑے، ان کا شیرہ نچوڑا، اپنے جھولے کے اندر ڈالا، گدھا جو تھا سامنے درخت کے ساتھ باندھا، اور تھک کے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے تو جب بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت وارد فرما دی، موت آ گئی، روح نکل گئی، پورے 70 سال اسی طرح گزر گئے۔
تو حضرت عزیر علیہ السلام پہ اسی طرح موت وارد ہے۔ پھر ایران کا ایک بادشاہ وہاں سے گزرا، اس نے یہ دیکھا کہ اتنا حسین و جمیل شہر ہے، بیت المقدس ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے یہاں پہ، تو اس نے پھر اس کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی۔ جو لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے بستیوں میں، ان کو اکٹھا کیا، دوبارہ نئی عمارتیں بنائی، عبادت خانے بنائے، آگے سے بڑا پر رونق اچھا اور عمدہ حسین و جمیل شہر بنا دیا۔ اس کام کو کرنے کے لیے اس کو 30 سال لگ گئے۔ تو یوں 30 سال تک وہ ایران کا بادشاہ بیت المقدس کے ارد گرد شہر کو، پورے ملک شام کو یوں آباد کرتا رہا اور حسین و جمیل خوبصورت بنا دیا۔ ادھر حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کا عرصہ ہو گیا۔ پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال بعد ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اللہ نے پوچھا قال کم لبثت، کتنی دیر آپ سوئے رہے یہاں پہ؟ تو آپ صبح کے وقت سوئے تھے تو دیکھا کہ شام کا وقت ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا قال لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ، تو اتنی دیر میں سویا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام فانظر، نہیں بلکہ آپ 100 سال سوئے رہے۔ مئۃ عام فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو۔ تو کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا بالکل تر و تازہ تھا، انگور کا شیرہ بھی اسی طرح تھا، کھجوریں بھی اسی طرح تھی، بالکل بھی بدبو نہیں تھی، خوشگوار اور تازہ تھا۔ گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں چمک رہی تھی، نہ گوشت نہ پوست نہ کھال نہ گدا نہ رسی، کوئی چیز بھی نہیں تھی، صرف ہڈیاں چمک رہی تھی پڑی۔ تو بڑے حیران ہوئے، اپنے کپڑے دیکھے بالکل صاف ستھرے، اپنے داڑھی اور بال دیکھے بالکل سیاہ، اپنی عمر دیکھی تو وہی 40 سال کی عمر، تو بڑے حیران ہوئے۔ تو فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ میں جان گیا ہوں تو ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی مرنے کے بعد یوں زندہ کرے گا انسانوں کو، اور ویرانی کے بعد تو یوں شہروں کو آباد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام گدھے کی طرف دیکھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کے سامنے گدھے کو زندگی دی۔ وَلْنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، دیکھتے ہی دیکھ کے گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہوئی، ان کے اوپر گوشت چڑھنے لگا، گوشت کے اوپر پوست چڑھی، پھر اس کے اندر گدھے کے اندر جان آئی، اٹھ کے رینگنے لگا، آپ کے سامنے گھاس کھا کے چرنے لگا۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، آپ اس کے اوپر بیٹھے، اپنے شہر میں واپس آئے۔ جس محلے میں آپ رہتے تھے اس گلی میں، محلے میں، اپنے گھر کے سامنے جب وہاں پہنچے تو دیکھا ہر چیز بدلی ہوئی ہے، بڑا حسین و جمیل، آگے سے بھی بڑا پر رونق منظر ہے۔ بہرحال اپنا گھر پہچان لیا۔ ایک بڑھیا باہر بیٹھی تھی جو اندھی تھی، اپاہج تھی، فالج زدہ تھی، اس سے پوچھا کہ اے مائی عزیر کا گھر کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ عزیر کا گھر تو یہی ہے، تم کون ہو جو عزیر کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ ان کو تو گزرے 100 سال ہو گئے، ان کو فوت ہوئے 100 سال ہو گئے۔ تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اے مائی میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا میں کس طرح مانوں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ عزیر کی نشانی تھی ایک، میں عزیر کے گھر کی خادمہ ہوں۔ بڑھی ہو چکی تھی بہت زیادہ، تو کہا میں اسی گھر کی خادمہ، ان کی ایک نشانی تھی کہ وہ جو دعا مانگتے تھے اللہ ان کی دعا قبول فرماتا تھا۔ اگر تم واقعی عزیر ہو تو پھر اللہ سے دعا مانگو، اللہ میری آنکھوں میں روشنی دوبارہ لٹا دے، اللہ میرا فالج ٹھیک کر دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا مانگی، آنکھوں میں روشنی بھی واپس آ گئی، بڑھیا کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے، فالج بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو جب دیکھا عزیر علیہ السلام کو، بڑھیا پہچان گئی کیونکہ نکرانی تھی آپ کے گھر کی، کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں آپ ہی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کے محلے میں جس جگہ پہ مجلس لگتی تھی وہاں پہ آئی، تو وہاں پہ بنی اسرائیل کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اندر آپ کے بیٹے بھی، پوتے بھی، نواسے بھی، بیٹیاں بھی، جتنی آپ کی اولاد تھی وہاں پہ موجود تھی۔ تو بڑھیا نے آ کے کہا کہ خوشخبری ہو اے اہل علاقہ، حضرت عزیر علیہ السلام واپس لوٹ آئے ہیں، یہ دیکھو تمہارے والد ماجد تشریف لائے ہیں۔ تو بیٹوں نے، پوتوں نے، نواسوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارے باپ نہیں ہیں، ہمارے دادا نہیں ہیں، وہ کہنے لگے ہمارے نانا نہیں ہیں۔ تو بہرحال ایک شور مچ گیا، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں یہ اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ تو انہوں نے، بیٹے نے پھر کہا کہ ہمارے والد کی پشت پہ چاند کی طرح کا ایک مسا تھا جس کے اوپر بال جمع تھے، وہ نشانی تھی، ہم آپ کی پشت ننگی کر کے وہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ کی قمیض سے کپڑا اٹھایا گیا تو وہ نشانی موجود تھی۔ اب کچھ ماننے لگے، کچھ نہ ماننے لگے۔ پھر ایک نے کہا کہ ایک نشانی اور تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کو ساری تورات زبانی یاد تھی، ان سے امتحان لے کے دیکھتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت کافر بادشاہ نے حملہ کیا تھا تو ساری توراتیں 40,000 نسخے سارے کے سارے جلا دیے تھے،
کوئی تورات ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ جو تورات سنا رہے ہیں صحیح ہے غلط سنا رہے ہیں؟ تو پھر کسی ایک بندے نے کہا کہ میرے والد نے ایک تورات کا نسخہ انگور کی بیل کے نیچے چھپایا تھا، اگر تم نشاندہی کر دو وہ انگور کی بیل کہاں ہے تو پھر ہم وہ وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے نشاندہی کی، لوگوں نے زمین کو کھودا، وہاں سے کھدائی کر کے انگور کی بیل کے نیچے سے ایک پرانا تورات کا نسخہ نکلا۔ انہوں نے کھولا، حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، تو پوری کی پوری عزیر علیہ السلام نے جب انہیں تورات سنائی تو حرف بہ حرف بالکل اسی طرح تھی، کوئی فرق نہ تھا۔ سب مان گئے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی یہ اصل عزیر علیہ السلام ہے، اور اس وقت یہودیوں نے پھر یہ عقیدہ بنایا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس وقت اس عقیدے پہ جم گئے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس وقت سے لے کے اب تک یہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے اس کی تردید فرمائی۔ وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بات ہے۔ تو یہ مختصر واقعہ تھا حضرت سیرت کا، حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ اس سے ہمیں کئی سبق اس میں سیکھنے کے ملتے ہیں۔ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام جہاں آپ نے وفات پائی تھی اسی جگہ پہ آپ کا گدھا بھی تھا اور آپ کا کھانا بھی تھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی بالکل صحیح سلامت رہے، 100 سال تک آپ پہ موت وارد رہی، کپڑے بھی بالکل صحیح سلامت رہے، کھانا بھی بالکل صحیح سلامت رہا، آپ کا جو شیرہ تھا انگوروں کا وہ بھی صحیح سلامت رہا، جسم بھی صحیح سلامت رہا، بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بال بھی سیاہ رہے، کپڑے بھی بالکل صاف رہے، اور اسی زمین پہ، اسی آب و ہوا میں، اسی موسم کے اندر، اسی ایک ہی جگہ پہ گدھا بالکل گل سڑ گیا تھا۔ تو یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایک ہی جگہ ہو، ایک ہی قبرستان ہو، ایک ہی علاقہ ہو، ایک ہی آب و ہوا ہو، ایک ہی موسم ہو، اور ایک ہی قبرستان کے اندر کچھ مردے ایسے بھی ہوتے ہیں جو گل سڑ کے فنا اور برباد ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اسی جگہ پہ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ گلنا سڑنا تو دور کی بات، ان کے کپڑے تک بھی میلے نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن کا واقعہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ نہ زمین میلی ہوتی ہے، نہ زمن میلا ہوتا ہے، محمد کے غلاموں کا نہ کفن میلا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل نشاندہی بات حق اور سچ ہے۔ سارے مردے قبرستان کے اندر گلے سڑے مرے ہوئے نہیں ہیں، ان میں سے بہت سی قبریں رونق ہیں، جنت کے باغ ہیں، اور وہ زندہ اور حیات ہیں، بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اس کی دلیل یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے کہ ایک ہی آب و ہوا میں ایک مردہ گلا سڑا پڑا ہے، اور اسی آب و ہوا میں ایک وہ ہے جس پہ موت وارد ہے، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے۔ ایک یہ بات۔ دوسری یہ بات پتہ چلی کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب رہا ہوئے تو آپ نے آ کے جب اپنے علاقے کی، اپنے وطن کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور افسوس ہوا اور پریشان ہوئے، اور اس پہ آہ نکالی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ تو اپنے ملک کی محبت یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکے میں تھے تو مکے سے بڑی محبت کرتے تھے، غلاف کعبہ پکڑ کے آپ روتے تھے۔ جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو فرماتے تھے اے کعبہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر یہ لوگ مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے۔ تو جب مدینے میں تھے تو مدینے کی آب و ہوا سے اتنی محبت رکھتے تھے، کہتے تھے کہ مدینے کی مٹی کے اندر بھی شفا اللہ نے رکھی ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی اور انبیاء کرام کی سنت ہے اپنے وطن سے محبت رکھنا، اس کے نقصان پہ رونا اور افسوس زدہ ہونا، اور غم زدہ اور پریشان ہونا، اور اس کی خوشحالی پہ خوش ہونا۔ تو اسی طرح یہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ اللہ کی بہت بڑی عطا کردہ نعمت ہے۔ تو بعض بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پاکستان اتنی مقدس سرزمین ہے کہ پاکستان کا نام لے کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بیماری دور فرما دیتا ہے۔ تو اتنی مقدس سرزمین ہے، ہمیں بھی اس کی حفاظت اور اس کی خوشحالی کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کی بے حالی پہ، اس کی بے رونقی پہ اور اس کے نقصان پہ غم اور افسوس بھی کرنا چاہیے، بلکہ اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کے کسی طرح کے ایسے کام میں یا ایسے احتجاج میں یا ریلیوں میں جس میں توڑ پھوڑ ہو، ملک کا نقصان ہو، بالکل بھی شرکت اور شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔